آپ نے بچے کو اگر ٹریٹمنٹ دی ہے، یورین میں انفیکشن ہے، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس کا یورین ٹیسٹ دیکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے. ہمارے کلچرز میں تو لوگ جو ہیں وہ دوبارہ آنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ڈاکٹر ایسی اپنی فیسیں منا رہا ہے. پراسٹیٹ کینسر سب سے کامن کینسر ہے مردوں میں اور سب سیکنڈ لاسٹ کاز آف ڈیتھ ان مین. اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو بلیڈر ہوتا ہے نا وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے جانے کی، ان کا کنٹرول نہیں اتنا ہوتا. کچھ لوگوں کا بہتا بھی رہتا ہے تھوڑا تھوڑا جو پیشاب ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا اپنی مینجمنٹ کرنی چاہیے؟ ڈائٹ جو بھی ڈائٹ دل کے لیے بہتر ہے وہ ڈائٹ یورینری ٹریکٹ کے لیے بہتر ہے. میں نے خواتین کو ایسی بات کہتے سنا ہے کہ جی وہ میں جو وضو کر رہی تھی تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی، دوپٹہ میرا نیچے اتر گیا تو وضو ٹوٹ گیا. اذان کے وقت میں لوگ دوپٹہ سر پہ رکھتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، وہی کہہ لیجیے کہ یہ تو بس ایک توہمات ہیں، رسومات ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ نہیں کہا گیا، وہ تو نماز کے لیے ضرورت ہے کہ نماز میں آپ کا پورا جسم ساتر ہو اور پھر آپ نماز پڑھیں، لیکن وضو کے لیے تو نہیں کہا گیا. جو مسنون غسل ہم کرتے ہیں، کیا اس کے بعد الگ سے وضو کی ضرورت پڑتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو انسان جو سورہ رحمان میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان کہتا ہے کہ میرے جسم میں ہی اتنا کچھ ہے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اسے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اس میں اگر ہم ایک جو بہت امپورٹنٹ آرگن ہے جس کو ہم کئی دفعہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ ہیں ہمارے گردے، کڈنیز. اور کڈنیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کیا کام ہمارے جسم میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کا جتنا بھی گندا مواد ہے، ویسٹ پروڈکٹ ہے، وہ سارا باڈی سے کڈنی نے نکالنا ہے. ہماری باڈی میں جو فلوئڈس ہیں ان کو بیلنس اس گردے نے دینا ہے. اسی طرح جو مختلف الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ان کا بھی بیلنس ہمارے جسم کو ملتا ہے. بلڈ پریشر کنٹرول میں کڈنیز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی جو ریلیز ہوتی ہے وہ بھی یہاں سے آتی ہے. اور اسی طرح کیلشیم، جب آپ اپنی بونز کو اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں اس کا بھی جو لنک ہے ہمارے گردوں کے ساتھ ہے. اور بہت سے افراد ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ گردوں کے امراض کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ان کو کئی دفعہ صحیح سلوشنز بھی نہیں ملتے. کوئی ٹوٹکے استعمال کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ بعد میں علاج کروائیں گے یا دیکھیں گے. تو اس سلسلے میں بھی بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک یورولوجسٹ، 40 سال کا ان کا تجربہ ہے، US میں ہوتے ہیں اور ابھی پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ ہم ان کی ایکسپرٹیز سے اپنی آڈینس کو بھی فائدہ پہنچائیں. نام ہے ان کا ڈاکٹر رضا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ، آپ نے آج کے اس کے لیے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. یورولوجیکل ایشوز ماشاء اللہ آپ اتنے سال سے پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان یور ایکسپیرینس کہ کس کس طرح کے جو پرابلمز ہیں یورولوجی سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں اور کیا ان میں سے کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وچ آر پریونٹیبل، یعنی اگر ہم کوئی اپنے لائف اسٹائل میں کوئی ایسی چینج کریں، اپنا خیال رکھیں کہ بہت سی چیزوں سے ہم بچ سکیں. دیکھیں، جو یورولوجی جو ہے وہ پارٹ آف دی باڈی، تو جنرل پریونٹیو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ یورولوجی پارٹ میں بھی ٹھیک ہے ہوتی ہے. تو اگر آپ اچھی لائف اسٹائل کرتے ہیں جس میں خوراک، ایکسرسائز، نیند کا لینا کم از کم 6 سے 8 گھنٹے اور سوشلی انوالومنٹ ہو، تو اس کو جنرلی آپ کا باڈی جو ہے ہیلدی رہتا ہے. اینڈ اس میں وہ یورولوجی پارٹ بھی آ جاتے ہیں، کڈنی کے ہو آپ نے مینشن کیا ہے، بلیڈر کے، پراسٹیٹ کے، اور اس میں ہیلپ سب چیز میں ہو جاتی ہے. صحیح. ایک تو پریونٹیو میڈیسن آپ نے کہا یورولوجی کی، اس میں پارٹ آف اٹ جو ہے وہ کڈنی سٹونز ہیں. صحیح. کڈنی سٹونز کافی کامن ہے پاکستان میں بھی، تاکہ کیونکہ گرمی ہے اور
ایک سب سے پریونٹیو میڈیسن جو ہے یورالوجی میں فار کڈنی اسٹون، اس کے لیے پانی پینا. میں یہی بات آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پانی پینا، میں اکثر لوگوں سے جب پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم بہت پانی پیتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ اچھا کتنا، آپ اگر کوانٹیفائی کر کے ہمیں بتائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں 3 گلاس 4 گلاس. نہیں، تو کتنی ہائیڈریشن ہونی چاہیے؟ آئی تھنک میرا خیال میں کم از کم 1 سے 2 گیلن ہونی چاہیے. اچھا. تو دیٹ سم تھنگ لائک 5 لیٹر ان اے گیلن. تو پہلے یہ ہے کہ آپ جب ہائیڈریشن کرتے ہیں تو آپ کو فورس کریں. کچھ مہینوں کے بعد آپ کی باڈی اس کو یوز ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا. باڈی آسک یو ٹو گیو دیم مور فلوئڈ. تو پانی سب سے بہتر ہے، سستا بھی ہے. آپ دوسری چیزیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہر دوسری چیز میں چائے لے لیں، کافی لے لیں، سافٹ ڈرنک لے لیں، اس میں کانسٹیٹیوشن ہے. واٹر جو ہے نا، پانی سب سے بہتر ہے. اسٹون مختلف قسم کے ہوتے ہیں، 3-4 قسم کے، لیکن بیسک ٹریٹمنٹ اور پریونشن اور ہر قسم کے اسٹون کی ہائیڈریشن ہے، ڈائٹ ہے جس میں گوشت کم کھانا، چینی کم کھانی، نمک کم کھانا. تو ہر چیز میں ماڈریشن، ہمارا جو مذہب ہے وہ ماڈریشن ہے. بالکل. تو اسی لحاظ سے یہ ڈائٹ میں ماڈریشن. اور پھر اس کے بعد اگر ایک دفعہ اسٹون ہو جائے تو اس کو انالائز ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اس کو پتہ لگے کس قسم کا اسٹون ہے، کیلشیم آکسلیٹ ہے، یورک ایسڈ ہے، سسٹین اسٹون ہے. ان کی پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی ایک دفعہ اسٹون بنا لے، اس کو وہ زیادہ ڈینجر میں ہے ٹو میک مور اسٹونس. اچھا. ود اس کی باڈی باڈی میں بعض لوگ زیادہ کیلشیم ہے، اس کا پیراتھائرائڈ ہارمون کوئی ہوگا، تو ایک دفعہ ایک اسٹون بن جائے تو اس کو زیادہ اسٹون بننے کی چانسز ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو دے شوڈ کیپ دیم ان دیئر مائنڈ. صحیح. تو اس سے یہ ہے کہ ہائیڈریشن، ڈائٹ. اس کے بعد اگر وہ ریپیٹڈ اسٹون فارمر بنائیں، پھر ان کو ہم میٹابولک ورک اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ایسی بھی کنڈیشنز ہیں جو یعنی کڈنی سے ریلیٹڈ، جس میں ہم، آپ نے ویسے تو کہا نا کہ یعنی کہ 5 لیٹر جو ہے آپ نے پانی پینا ہے کم از کم. تو کچھ ایسی بھی کنڈیشن ہے جس میں اس پانی کے اماؤنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے کہ اب آپ نہیں لیں گے؟ جو لوگ کڈنی فیلر میں ہیں نا، ان کو فلوئڈ ریسٹرکشن کرنی پڑے گی. اور وہ ڈاکٹر کی طرف سے آئے گی یا ان کو میڈیکل ڈاکٹر کی طرف سے آئے گی. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کارڈک فیلر میں ہیں ان کو بھی فلوئڈ ریسٹرکشن کرنی پڑے گی. تو اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر ٹو مینی کنڈیشن کہ جس میں آپ ریسٹرکشن کریں. ایکسرسائز کا آپ نے نام نہیں لیا، لائف اسٹائل چینج میں اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے یورینری سسٹم پہ؟ ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے جنرلی جسم کے لیے بہتر ہے، اور جو یورینری سسٹم ہے وہ پارٹ آف دی باڈی ہے. صحیح. سو ایکسرسائز ہیلپس ٹو پروموٹ دی سرکولیشن. تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، گردے بھی، مثانے بھی، پراسٹیٹ بھی، اور جنرل سیکشل آرگنز دے آلسو آر ہیلپ ود دی ایکسرسائز. آپ نے پراسٹیٹ کا ذکر کیا. مردوں میں یہ ایک چیلنج ہوتا ہے پراسٹیٹ انلارجمنٹ کا، اور پھر اس کے ساتھ جو چیلنجز آتے ہیں، اور اس میں پھر کینسر بھی کئی دفعہ جو ہے ڈائگنوز ہو جاتا ہے. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مردوں کو اپنی پراسٹیٹک ہیلتھ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اسکریننگ ہے وہ کب کرنی چاہیے؟ کس طرح وہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اب ان کو اتنا بڑا کوئی چیلنج ہوا ہے اور اس وقت وہ پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ سو جو پراسٹیٹ ہے اس کی پرابلم ینگ ایج میں مختلف ہے اور اولڈر ایج میں مختلف ہے. ٹھیک. ینگ ایج میں زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پراسٹیٹائٹس انفیکشن ہو جاتی ہے، اس کو ٹریٹ اپ کر لیں. بعض دفعہ اس میں انڈر لائن کاز ہوتا ہے، کوئی یورتھر اسٹرکچر ہو گیا یا آٹو امیون ڈیزیز یا ان کی امیونٹی کم ہو. جب بڑھتے ہیں ایج میں، آفٹر ایج 40 کے بعد پراسٹیٹ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی تاکہ لوکیشن جو بلیڈر سے آؤٹ لیٹ پر ہے تو اس کو پرابلم شروع کر دیتا ہے. اس کو بلاکنگ ہو گئی، پیشاب میں
جلد زیادہ دقت ہوتی کرنے میں. تو جب آدمی 50 سال سے اوور ہو جائیں دین دے اسٹارٹ ہیونگ اٹ. ہر آدمی کا پراسٹیٹ بڑھتا ہے ایج کے ساتھ, لیکن ہم لارج پراسٹیٹ کو ٹریٹ نہیں کرتے, ان کو سمٹم کو ٹریٹ کرتے ہیں. ایک آدمی کا پراسٹیٹ بڑا ہے لیکن اس کے سمٹم بہت کم ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ٹریٹ کرنے کی. ایک آدمی کے پراسٹیٹ چھوٹا ہے لیکن وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے, اس کے سمٹم کافی ہیں, اس کو بادر کرتے ہیں, فریکوینسی, رات کو اٹھنا, سم ٹائم دے ہیو لیکیج ہوتی ہے, دے نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ. صحیح. تو دیٹ جو ہے وہ بنائن نان کینسرس ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ کینسرس ہے, وہ بھی بہت کامن ہے. پراسٹیٹ کینسر سب سے کامن کینسر ہے مردوں میں, اور سیکنڈ لاسٹ کاز آف ڈیتھ ان مین. پراسٹیٹ کینسر ایک تو ہے جینیٹکلی ہے. صحیح. اگر آپ کے باپ, انکل, بردر کو پراسٹیٹ کینسر ہو تو وہ زیادہ رجحان ہے ان کا کہ وہ کینسر میں مطلب ہو جائے. ان کے لیے اسکریننگ ہم کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ کریں. صحیح. اور جو دوسری پاپولیشن ہے ان کو 50 سال کی. صحیح. تو اسکریننگ میں یہ ہے کہ ایک تو آپ ان کی ہسٹری لیں, کوئی کیونکہ پراسٹیٹ کینسر کی ارلی اسٹیجز میں کوئی سمٹم نہیں ہوتے. دیر آر نو سمٹمز ایٹ آل ایکسیپٹ ان کو آپ اسکریننگ سے پک اپ کر سکتے ہیں. تو اسکریننگ میں یہ ہے کہ آپ اس کو ہسٹری لیں کہ سمٹم نہ ہو, پھر اس کے آپ ایگزامینیشن کریں, پھر اس کے آپ یورین ٹیسٹ کریں, پھر اس کا آپ کو ایک بلڈ ٹیسٹ ہے کال PSA. PSA از پراسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن. یہ اینٹیجن پروڈیوس ہوتی ہے سیل لائننگ آف دی پراسٹیٹ. یہ صرف پراسٹیٹ اینڈوتھیلیم سے شروع ہوتی ہے, کوئی اور آرگن PSA نہیں بناتا, لیکن یہ ڈیزیز اسپیسیفک نہیں ہے. PSA بڑھ جاتا ہے لارج پراسٹیٹ میں, انفیکشن ہو پراسٹیٹ کی اس میں بڑھ جاتا ہے, اور کینسر میں بھی. تو جب ہمارے پاس آتے ہیں لوگ تو پارٹ آف دی اسکریننگ جو ہم کرتے ہیں بسائڈس ہسٹری, فزیکل وغیرہ, PSA بلڈ ٹیسٹ, اور بھی ہے ISO-PSA آ رہا ہے, اور ان کا اگر PSA بڑا ہو پھر ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو بی شیور اٹس ناٹ اے لیب ایرر. اگر بڑا ہو دین وی ریکمینڈ کہ ان کی پراسٹیٹ کی بائپسی ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ چائلڈہڈ جیسے پراسٹیٹک چیلنجز کی بھی بات کی ہے, اس میں نا ایک فیکٹر جو میں دیکھتی ہوں کہ جیسے اگر کوئی کہیں پہ تنگی ہے, کوئی اسٹرکچر ہے, کوئی ایسی چیز ہے, وہ نا پیرنٹ سے مس ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے بچے کو بس پیمپر پہنایا ہوا ہے, اور وہ کافی آگے جا کر پھر جب ان کے کوئی کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ایسا آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے نا. تو والدین کو ٹھیک ہے وہ پیمپرس پہنا رہے ہیں, اور وہ بچوں کی اس طرح کی چیزوں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یعنی کیا ان کو, جیسے ہم عام زبان میں اکثر پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ جب ایک بیٹا ہے آپ کا تو پیشاب کی دھار جو ہے وہ ٹھیک اس کی جاری ہو, یہ دیکھنا ضروری ہے ایک دفعہ. کہ ایسی اور کوئی انسٹرکشنز وغیرہ ہیں جو کہ پیرنٹس کو دی جا سکتی ہیں؟ وہ عمر پر کرتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی یورینیشن ہوتی ہے, لیکیج, پھر بڑے ہوتے ہیں بعض بچوں میں اینجوریسز یا بیڈ ویٹنگ ہوتی ہے, تو وہ تو ہے کافی عمر, تو اس کی ٹریٹمنٹ آپ بیہیویئر تھراپی سے کر سکتے ہیں. ان کو رات کو مڈ نائٹ میں اٹھا کر پیشاب کروا دیں, پھر الارم سسٹم ہے, پھر اس کے بعد دوائیاں ہیں. لیکن ان کا آپ نے بیسک دیکھنا ہے کہ کوئی انڈر لائن کاز تو نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ دھار, بیکاز ان میں دے میں ہیو اے اسٹرکچر, ان کو پھر کنجینیٹلی پوسٹیریئر یوتھرل والو ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کا کنجینیٹلی اسپائنل کارڈ پرابلم ہوتا ہے, لائک اسپائنا بائیفیڈا ہو گیا, مائلومیننگوسیل ہو گیا, اس میں پھر جو ان کا جو بلیڈر ہے وہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے. صحیح. تو اگر تو کافی ان کو پرابلم ہو اینڈ ان کو اگر انفیکشن ہو, کیونکہ بچوں میں انفیکشن کم ہے, اور اگر ہو دین دے شوڈ, ان کو ورک اپ کرنا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ سے کریں, یورین ٹیسٹ کریں, تو ان کو ایویلویٹ کریں کہ انڈر لائن کاز تو نہیں ہے. اگر آپ
آپ کو مل جائے انڈر لائن کاز دین یو ہیو ٹو ایڈریس دیٹ. آپ نے بھی یہ جو بچوں کے لیے کہا کہ بہت زیادہ تھوڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، تو مجھے یاد ہے جب میں اپنی ایک پی جی ٹریننگ کر رہی تھی ادھر اسلام آباد میں، تو مجھے وہ بچہ نہیں کبھی بھی بھولتا کہ وہ ایک ہی ایک بچہ تھا، والدین اس کے کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کوئی 14 سال کا بچہ ہوگا، اور وہ اس کے دونوں کڈنیز فیل ہو چکے تھے، افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بالکل لاسٹ اسٹیج پہ تھا، یوریمک تھا. اور جب میں نے اس کی ساری رپورٹس دیکھی، اتنی بڑی فائلز تھی اس کے پاس، اس میں جگہ جگہ آ رہا تھا کہ یورین میں پس سیلز ہیں، یورین میں انفیکشن ہے، سامہاؤ ہر جگہ مس ہوا ہے. انہوں نے ملٹیپل ڈاکٹرز کو دکھایا ہوا تھا، ملٹیپل جگہوں پہ وہ گئے تھے. مجھے بہت ایک سیٹ بیک سا فیل ہوا، کیونکہ وہ میرا پیشنٹ رہا اس ٹائم پہ، کہ وہ جو میں نے ٹراما ان کا دیکھا مجھے کبھی نہیں بھولتا. اور مجھے ہمیشہ تھا کہ یہ جو یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یہ بہت کامن ہے اوور آل، ہم دیکھتے ہیں. ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے کازز کیا کیا ہیں اور ان کو اوائڈ کیسے کریں ہم؟ بچوں میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے ان کو ورک اپ کریں. ٹھیک. بڑوں میں ہوتی ہے پرٹیکولر فیمیل، لیکن بچوں میں اگر ایک دفعہ بھی انفیکشن ہو، پرٹیکولرلی ٹوائس، ان کو آپ نے ورک اپ کرنا ہے کمپلیٹلی، کوئی انڈر لائن کاز، بیکاز ان کو اگر کاز ہو رہا تو اس کو کڈنی کے بیک اپ ہوتا ہے، ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے، اس سے پھر کڈنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھر دین دے آر اٹس ٹو لیٹ بیکاز their kidneys are not functioning, then they may need to ہمارے dialysis. ٹیچر نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ ورک اپ میں یہ آئے گا کہ آپ نے بچے کو اگر ٹریٹمنٹ دی ہے، یورین میں انفیکشن ہے، اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس کا یورین ٹیسٹ دیکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے، یعنی ہر 3 مہینے بعد ان کو بار بار بلا کے چیک اپ کرنا ہے. ہمارے کلچرز میں تو لوگ جو ہیں وہ دوبارہ آنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں ڈاکٹر ایسی اپنی فیسیں منا رہا ہے. تو اس ورک اپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ فالو اپ میں بار بار آیا جائے. بچوں میں ایک دفعہ بھی انفیکشن ہو جائے اور میکسیمم ٹوائس، ان کو ورک اپ ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریپیٹڈ انفیکشن ڈزنٹ مین اینی تھنگ. ایک دفعہ ہو گئی، دے شوڈ ہیو سم ریزن فار اٹ. تو اگر ایک بھی انفیکشن ہو جائے، 2 بھی ہو جائیں، ان کو آپ نے ورک اپ ضرور کرنا. اور بڑوں میں اٹ آل ڈپینڈس. بڑوں میں اگر ہے تو اف اٹ از ریپیٹڈ دین یو نیڈ ٹو، اس وقت آپ نے ان کو ورک اپ کرنا ہے. زیادہ کامن کازز کیا ہوتے ہیں بڑوں میں؟ بڑوں میں فیمیل کے انفیکشن زیادہ ہوتا ہے بیکاز ان کی یوریتھرا شارٹ ہے، اٹس کالڈ ہنی مون سسٹائٹس. تو وہ، لیکن اگر ریپیٹڈ انفیکشن ہو تو اس کو آپ نے ورک اپ کرنا ہے، کیونکہ انڈر لائن کاز ہے، ان کو اسٹون ہوگا، کوئی بلیڈر ڈیفیکٹو ہوگا، ایمٹی بلیڈر نہیں کرتے ہوں گے. اور جب مردوں میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے سے مطلب مڈل ایج کے بعد، ان کے آؤٹ لیٹ obstruction ہو جاتی ہے پراسٹیٹ سے، سم ٹائم ان کے پاس اسٹرکچر اسکار ٹیشو ہوتا ہے. تو وہ جب بھی ان کو ریپیٹڈ انفیکشن ہو، اٹس ناٹ نارمل. ورک اپ کریں. اگر کوئی آپ کو کاز نہ ملے، پھر دین آپ کو اس کو ویجیلنٹ ہونا ہے، یو ہیو ٹو واچ دیم اور ٹریٹ کریں. صحیح. اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو بلیڈر ہوتا ہے نا، وہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے جانے کی، ان کا کنٹرول نہیں اتنا ہوتا. کچھ لوگوں کا بہتا بھی رہتا ہے تھوڑا تھوڑا جو پیشاب ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا اپنی مینجمنٹ کرنی چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون ہے. فیمیلز میں اوور ایکٹیو بلیڈر کافی کامن ہے، پرٹیکولرلی اولڈر ایج میں. تو اس کا کاز موسٹلی نیوروجینک ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک تو بیہیویئر تھیری آپ دے دیں، لیکن ان کے لیے میڈیسن دینی پڑتی ہے، اینٹی اسپازمیٹکس جو بلیڈر کو ریلیکس کرتی ہے، اور اس سے وہ ارجنسی لیکیج جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بلیڈر کے اوپر کوئی اثر آتا ہے؟ بچے پیدا ہونے سے ان کو اسٹریس انکانٹیننس ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ پیلوک فلور ویک ہو جاتا ہے اینڈ بلیڈر تھوڑا ڈسینڈ کرتا ہے. تو وہ اسٹریس جب کھانستے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا ہنستے ہیں اونچے سے، اس سے وہ ابڈامینل پریشر جو بڑھ جاتا ہے، اس سے لیکیج ہو جاتی ہے. دیٹس ون کائنڈ آف انکانٹیننس. اس کے لیے کیگل ایکسرسائز کر سکتے ہیں، پیلوک فلور ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بہتر ہو تو پھر آپ نے رجحان ہوگی اپنی سرجری، اپنے بلکنگ ایجنٹ،
مڈ یوریتھرل سلنگ پروسیجر، تو وہ پھر بہتر ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان پہلے سے اپنی وہ پریونٹیو سائٹ پہ اس طرح کر لے. اور مردوں میں اوور ایکٹیو بلیڈر جو ہے اس کی یوزول کاز پراسٹیٹ انلارجمنٹ ہے. پراسٹیٹ انلارجمنٹ نہ صرف بلاک کرتا ہے بلکہ بلیڈر کو بھی اوور ایکٹیو کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم بسائڈ میڈیسن فار پراسٹیٹ ہم بلیڈر کے لیے بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو عورتوں میں کرتے ہیں. اس سے ان کو سمٹمیٹک فرق پڑ جاتا ہے. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ڈائٹ میں جیسے گوشت کم لیا جائے اور ویجیٹیبلز وغیرہ زیادہ لیے جائیں، تو یہ تو بڑا مشکل آپ نے کام بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ صبح اٹھتے ہی ساتھ ہی کوئی نہاری ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی سری پائی ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آج اگر گوشت نہیں بنے گا تو ہم نے کھانا نہیں کھانا. تو ڈائٹری چینجز جو ہیں کون کون سی بہت زیادہ ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بلیڈر کے لیے اور آپ کے یورینری ٹریک کے لیے بہت خطرناک ہے، ان کو آپ جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں؟ ڈائٹ جو بھی ڈائٹ دل کے لیے بہتر ہے وہ ڈائٹ یورینری ٹریکٹ کے لیے بہتر ہے. تو اس میں ماڈریشن آ جاتی ہے اور ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک. سو دیٹ اینڈ دین ہائیڈریشن. آپ نے تو بہت زیادہ دل سے ملا دیا ہے گردوں کو. یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جیسے میل کیسز ایسے آتے ہیں جو امپوٹینس کے آ جاتے ہیں، اور یہ وہ ایسا مسئلہ ہے جس کو کوئی بھی ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پہلے تو وہ جو مرد ہے وہی کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ٹریٹیبل ہے، اور اگر کبھی کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے اس مسئلے کے لیے، تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا یورولوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو یورولوجسٹ جو ہیں اس سلسلے میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو پرابلم ہے یہ ہے یورولوجیکل پرابلم. ٹھیک ہے. اس کی ٹریٹمنٹ یورولوجسٹ ہی اکثر کرتے ہیں. اس کی کازز بہت زیادہ ہیں. جو ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کے پاس کافی پرابلم ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہارڈننگ آف دی آرٹریز. جو دل کے مرض ہوتا ہے وہ لوکلائز نہیں ہوتا، اسے جنرلائز ڈیزیز. اس کو ویسل جو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ بھی جو ریئیکشن کرتی ہیں دے آر افیکٹڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب وہ آتے ہیں تو دین وی بسائڈ ان کو کرنا کہ ہیلتھ ایشو کریں، ایکٹیو لائف اسٹائل کریں، ڈائٹ کنٹرول کریں، اپنی ڈائبٹیز کنٹرول کریں. ان کے لیے پھر سب سے آسان چیز جو ہے وہ ہے پلز 5 الفا جو ہے نا PD5 انہیبیٹرز، جیسے وائگرا ہو گیا، سیالس ہو گیا، وہ سب سے آسان چیز ہے. اگر وہ لیں اس سے ان کو ہیلپ ملے، دیٹس آل دے بیسکلی نیڈ بسائڈ لائف اسٹائل چینجز. اگر وہ نہ ہو تو اس کے بعد اور چیزیں آ جاتی ہیں، جا کے ویکیوم ہو گیا، پھر انٹرا یوریتھرل میوس ہو گیا. یعنی کہ علاج موجود ہے، علاج موجود ہے، اس کے مختلف سٹیپس بھی ہیں. ڈیفینیٹلی موجود ہے. پھر اس کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیونکہ یو ایس میں پریکٹس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جائے اور جا کر علاج کروائے، لیکن جیسے آپ یو ایس میں پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کے چیلنج ہوتا ہے کہ مرد حضرات ریلکٹنٹ ہیں کہ ہم علاج نہیں کروائیں گے؟ Well, I think men feel that way sometime, but eventually they are the one who come because that concerns them. تو جو پرابلم ہے یہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے. سائیکولوجیکل میں ہوتا ہے if they are under tension, as you mentioned, depression, or if they are taking some other kind of medication, anti-hypertensive جو ہے blood pressure کی, that can affect them sometime. Smoking is also one of the major cause of the problem for them to this. بالکل، یہ تو اس میں بہت زیادہ ہے. So stopping smoking will help them definitely. اسٹریس فیکٹر جو ہے وہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے یورولوجیکل سسٹم کو؟ اسٹریس یہ ہے کہ اسٹریس کے ساتھ آپ کو ڈپریشن بھی سب ہو جاتی ہے کبھار. تو اس سے یہ ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوتا ہے. اس سے دے کین ہیو پرابلم ود وائڈنگ، فریکوینسی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا جب امتحان کا وقت آتا ہے تو یو ہیو مور فریکوینسی آف وائڈنگ، تو اس میں ہو جاتا ہے. دین دے ڈیولپ پرابلم ود اریکشن اور سیکشل ایکٹیویٹی. تو اگر آپ اسٹریس کو ڈیل اچھی طرح کریں، I think you get lot of issues out of it. آپ کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اوور آل اتنے سالوں میں جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے کیا کیا متس ہیں؟ یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سن کے بار بار آپ سن رہے ہیں، وہ پیشنٹ آپ کو بار بار اسی طرح سے بتا رہا ہے،
اور انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ بھئی دس از ناٹ دا فیکٹ، ایسے نہیں ہیں. تو متس آپ کو نظر آتے ہیں کچھ یورولوجی سے ریلیٹڈ کہ لوگ انہی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور تباہی کر رہے ہیں اپنے سسٹم کی؟ آئی تھنک اگر میں مت تو نہیں کہوں گا، میں اس کو اگنورینس کہوں گا. بعض لوگ اگنور کرتے ہیں تو اس سے پھر پرابلم بڑھتا جاتا ہے. انسٹیڈ آف اس کو ارلی آپ کیچ کریں تو اس کو ٹریٹمنٹ آپ بہتر دے سکتے ہیں اور افیکٹو کس قسم کی اگنورنس ہوتی ہے؟ اگنورنس یہ ہے کہ سمٹم آپ اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب میں بوڑھا ہو گیا تو پیشاب زیادہ آنے لگا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے نارمل سیکوینس. تو اس سے اگنور کرنے سے یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کینسر کو اگنور کرتے ہیں، اور کینسر جو ہے اگر آپ ارلی اسٹیج میں نہ کیچ کریں تو ٹریٹمنٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ ہر کائنڈ میں، پراسٹیٹ کینسر میں، کڈنی کینسر میں، بلیڈر کینسر میں، ہر کینسر میں ایم یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے جلدی سے جلدی ڈائگنوز کریں تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ کیوریٹیو ہو، اس کو آپ کمپلیٹلی کیور کر سکیں. اگر ارلی اسٹیج میں نہیں کریں گے تو اٹس ناٹ کیوریبل. پھر ان کو کیمو، ریڈیشن، اینڈ دیٹ ہیز لاٹ آف سائڈ افیکٹس آن دی باڈی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، جو یورولوجی کی فیلڈ ہے اس میں جیسے باقی فیلڈس میں بھی بہت ایڈوانسمنٹس ہمیں نظر آتی ہیں، تو کیا کیا ریسنٹ ایئرس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو پریکٹس بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورولوجی کی فیلڈ میں کیا کیا اب ایسا ایڈوانسمنٹ ہے جس سے کہ جنرل پبلک کو اویئر ہونا چاہیے اور اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ یورولوجی میں کافی ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں ہر ایریا میں. ایک ایریا تو ہے جس میں منیمل سرجری، اور اس میں سب سے زیادہ روبوٹک سرجری ہے. روبوٹک سرجری سے ہم بالکل تھوڑا سا انسیجن دیتے ہیں اور اس سے سب روبوٹک سے کرتے ہیں. پراسٹیٹ کینسر، کڈنی کینسر، کڈنی کو پارشلی ساری کڈنی کو نکالنے کے بجائے آپ صرف ٹیومر کو نکال لیں پارٹلی. تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو ریکوری فاسٹ ہے، ریکوپریشن فاسٹ ہے، دے کین گو بیک ٹو دیئر ایکٹیویٹیز فاسٹر، اور آؤٹ کم سم ٹائم بہتر ہے کیونکہ روبوٹک میں اس کی امیج میگنیفائز ہے، اس سے 3D امیج اور کنٹرول بہت ہے. اس کی سرجری آپ بہتر، آپ فار ایگزامپل پراسٹیٹ کینسر کے لیے جو جتنی بھی سرجری کرتے ہیں آلموسٹ 99% ہم وہاں روبوٹک کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح کڈنی کی بھی آپ کر سکتے ہیں، بلیڈر کی بھی کر سکتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ. اس کے بعد ایڈوانسز کینسر میں کافی ایڈوانسز ہوئی ہیں، نئی دوائیاں نکلی ہیں جو زیادہ افیکٹو ہیں، اور ریڈیشن کے جو میتھڈ ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. کڈنی سٹونز کے لیے کیا ہے؟ اس میں بھی بہتری ہے کوئی اب نئی چیز؟ کڈنی کے لیے جی، جیسے سٹونز وغیرہ ہوتے ہیں ہاں، کڈنی میں. سٹون کے لیے ہاں ہے، اس میں بھی منیملی انویٹیو ہو گیا ہے. بلکہ بڑا کٹ لگانے سے ہم تھوڑا سا سوراخ کر کے کڈنی اپروچ کرتے ہیں، وہاں سے اسکوپ ڈال کے بریک کر کے سٹون کو نکال لیتے ہیں. تو اٹس اے ویری منیمل پروسیجر انسٹیڈ آف ڈوئنگ اے بگ سرجری. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. ہمیں یہاں پہ بات یہ سمجھ آتی ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ گردے جو ہیں وہ ہمارے، اور پورا جو سسٹم ہے یورینری ٹریک کا، یہ بہت امپورٹنٹ سسٹم ہے اور ہمارے جسم میں یہ بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی حفاظت اگر آپ دیکھیں کہ جو پورے جسم کے لیے ہمیں کرنا ہے وہی گردوں کے لیے کرنا ہے، تو ہم نے اپنے یورینری ٹریک سسٹم کو بھولنا نہیں ہے. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو کہ میڈیکل ہے، لیکن ایک اور بھی اس کا اسپیکٹ ہے جو ہم اپنے دین کے حساب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں طہارت اور یہ جو پیشاب سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل ہیں اس میں لوگ بہت گھرے رہتے ہیں کہ کب غسل کرنا ہے، کب نماز پڑھ سکتے ہیں، کب ہم نے وضو کرنا ہے، اور ان مسائل کو جاننا اور سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف. ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے 40 سال دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنی سروسز دیں. اس وقت کرنٹلی جو ہیں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں سیرہ چیئر ہیڈ ہیں. فیصل مسجد میں خطابت کے جو فرائض ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنے وقت کے اس وقت بہت بڑے اسکالر ہیں. لوگ ان سے کنسلٹیشن بھی لیتے ہیں کہ جیسے کوئی مسئلے مسائل ہوں. تو آج ہم طہارت سے ریلیٹڈ جو مسئلے ہیں اس پہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، طہارت کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک المیہ بھی ہے
مسئلہ بھی ہے. جب بھی ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے گھر، ان کی شاہراہیں، اسی طرح ہم اگر ان کے باتھ روم دیکھ لیں یا اوور آل پارکس ہیں، ہمیں کیوں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ مسلمان جو ہیں جہاں پہ انہوں نے اور بہت سی چیزوں کو مس آؤٹ کر دیا، تو طہارت کے معاملے میں بھی وہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں اگنورینٹ ہوتے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے. جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اسلام نے قرآن اور حدیث، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، ان تمام سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلام نے جن چیزوں پہ زیادہ زور دیا ہے، اہمیت دی ہے اور بار بار اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے یہی پاکیزگی، صفائی، نظافت. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ الطہور شطر الایمان، کہ یہی پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا نصف حصہ ہے. اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ عبادات وہ نصف ہے اور یہ نصف ہے. اب ایک طرف عبادات میں دیکھ لیجئے کہ کتنے آپ کے پاس وہ عبادات ہیں. سب سے بڑی نماز ہے، اور نماز کے لیے وضو لازمی ہے، پاکیزگی لازمی ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو، وہ جگہ بھی پاک ہو، اور پھر وہ کپڑے بھی پاک ہوں، تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور پھر وہ وضو کرے گا، غسل کی ضرورت ہو غسل کرے گا، اور اس کے بعد ہی پھر اس کی نماز یہ قبول ہوگی. اگر یہی چیز پوری نہیں ہے تو نماز بھی پوری نہیں ہوگی اور نماز یہ قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. تو لہذا پھر یہ اس کا حکم دیا گیا کہ پوری طرح انسان پاکیزہ ہو کے ہی اپنی عبادت کر سکتا ہے، ورنہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہماری عبادات سے تعلق ہے، وہ ہماری صحت سے بھی تعلق ہے. صحت میں بھی یہی ہے کہ وہ چیز جو ہے جس میں ہم برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، یا جو انوائرمنٹ ہے ہمارے گھر کی، کچن کی، اس میں بھی صفائی کا پوری طرح لحاظ رکھا گیا. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو برتن بھی ڈھانپ دیا کرو. ڈھانپنے کا حکم دیا گیا. وہ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ شیطان اس میں جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن حکمت دیکھیے کہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس میں کوئی چیز گر سکتی ہے، کوئی گرد و غبار آ سکتا ہے، کچھ اور چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے مضر ہوگی. تو جب صفائی ہوگی تو یہ چیزیں خود بخود جو ہیں وہ ہمیں پاک رکھیں گی اور ہمیں بھی محفوظ رکھیں گی. اسی سے پھر معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی پوری رہن سہن میں پاکیزگی، اس کے لباس میں پاکیزگی، اس کے ذہن میں، دل میں وہ پاکیزگی. تو یہ طہارت تو ایسا جز ہے جو کہ اسلام میں کسی صورت میں بھی مسلمان سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی نا کہ جیسے وہی بات ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کی عادات اتنی پکی ہوتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہوں گے، بڑے پڑھے لکھے لگ رہے ہوں گے، لیکن وہ کیا کریں گے کہ اپنا شیشہ کھولیں گے اور اپنی گاڑی کو صاف رکھیں گے، باہر کچھ پھینک دیں گے. بچوں کو یہ سکھانا طہارت کے جو یعنی کچھ بھی جو اہم ہیں، رکن ہیں، وہ بتانا ہر سٹیج پہ کتنا ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ والدین اس کے معاملے میں اتنے اویئر ہیں، ان کو اس اہمیت کا احساس ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کی نماز کی فکر کر رہے ہیں یا اسکولنگ کی فکر کر رہے ہیں یا یہ فکر کر رہے ہیں کہ جی ان کا بیہیویئر ایسا ہو کہ جب بھی کوئی دیکھے تو بڑا امپریس ہو جائے کہ ہم کتنی اچھی پیرنٹنگ کرتے ہیں، تو وہ اس بات میں کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کو طہارت صحیح سکھانی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم نے اس میں وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سیدھا کھڑا کر دیں مصلی پر. یقینی ہے کہ اس سے پہلے آپ اس کی طہارت کے احکام بتائیں گے کہ تم واش روم جاتے ہو، تمہیں اپنی قضاء حاجت کرتے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پھر تم نے وضو کرنا ہے، پھر وضو کر کے پھر تم نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ہے، اور سب سے زیادہ ماں کی ہے. صحیح کہ ماں وہ اپنے بچے کو یہ تمام چیزیں سکھائے، اور شروع سے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ بچپن ہی سے بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈال دیتے ہیں. صفائی کی ہے کہ کوئی چیز بھی ہے کہ تم نے ڈسٹ بن میں پھینکنی ہے، اس طرح نہیں پھینکنی کہ یہاں پھینک دی وہاں پھینک دی. تو جب بچے کو ہی عادت ڈالیں گے صفائی کی تو بچہ صاف رہے گا. اچھا، اس بچے کو کیسے عادت ڈالیں گے جس کو ہم 4 5 سال تک صرف پیمپر پہنائے رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ تو سکھا دیا کہ ڈسٹ بن میں کوئی چیز ڈال دینی ہے،
لیکن یہ کہ وہ جو جسمانی طہارت ہے آپ کی, بالکل وہ جو نجاست ہے جو آپ کے اس پیمپر میں کتنے دیر کے لیے رہتی ہے, اور اب ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیکلی بھی اب کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں بچوں میں بھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ جی ہاں, یہ تو جیسے کہ آپ نے میڈیکل سائنس کا بھی حوالہ دیا, تو جہاں اس کے لیے وہ جسمانی طور پر مضر ہے, اسی طرح یہ ہے کہ وہی طہارت کا جو جیسے میں نے کہا کہ تصور دیا اسلام نے, کہ اس تصور کے بھی خلاف ہے, اس تصور کے بھی بالکل خلاف ہے کہ اب بچہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اسی پیمپر میں ہی گزارا کرے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک یہ ہوگا کہ وہ اس طہارت کا اس کے اندر وہ اہمیت اور احساس ختم ہو جائے گا. جی, کس سے کیا ہوتا ہے, یعنی چاہے وہ لاشعور میں ایک چیز بیٹھ جائے گی کہ سارا دن تو میں بندھا ہوا ہوں اسی میں ہی, تو اب اسی میں ہی ساری وہ قضاء حاجت ہو رہی ہے اس کی, تو اب اس کو احساس ختم ہو گیا. احساس اسی وقت ہوتا ہے جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ کپڑا باندھتی تھی بچے کے لیے, اور جیسے ہی وہ ہوا فوراً اس کو اتارا, صاف کیا, دھلایا, اور پھر اس کو نیا کپڑا باندھ دیا. تو یہ اس سے پھر بچے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے. جی, اور ٹریننگ بھی جلدی دے دیتی ٹریننگ بھی تھی. جلدی, جی ہاں, وہی میں عرض کرنے والا تھا کہ یہ ٹریننگ کا معاملہ جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. پھر ذرا بچہ بڑا ہوگا تو آپ اس کو ٹرین کریں کہ وہ جائے واش روم میں جائے, وہاں جا کے اپنی ضرورت پوری کرے, اور اپنے پاکیزگی ماں سکھائے اس کو کہ تم نے کیسے پاک ہونا ہے, تو پاکیزگی سکھائے. تو یہ پھر اس کی نماز کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوگا اس کی طہارت سکھانے. صحیح بات ہے. آپ نے یہی بتایا نا کہ اس بچے کو ٹریننگ دی جائے. ہماری یہ بھی ٹریننگ مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہے, کہ جیسے جو واش روم کا استعمال ہے. جی ہاں, ہم لوگ جب پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واش رومز کی وہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایون اگر آپ کہیں پہ باہر جانے لگیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فلائٹ میں سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو فکر یہ ہوتی ہے کہ واش روم اگر جانے کی ضرورت ہے تو جلدی ہو آئیں, کیونکہ اس کے بعد اس کی وہ حالت نہیں رہتی. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں اسی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو دین کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں, وہ حالات یہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا مسلمان کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ, ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, تو وہ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں اس سے. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اب وہ اصل چیز تو وہی ہے کہ تو تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت. تو تعلیم کی کمی ہے. اب جیسے ہم دیکھا حج پہ دیکھیے لوگ جاتے ہیں, لاکھوں لوگ جاتے ہیں, اور خاص مسلمان ملکوں سے ہی, ان کی وہاں پر دیکھ لیجئے کیا کیفیت ہوتی ہے. اسی طرح اپنے ملکوں میں دیکھ لیجئے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس کا ان کو احساس دلایا ہی نہیں جاتا, ان کی تربیت ہی نہیں دی جاتی. تو جب سے پہلے تعلیم ہوگی کہ ہمارے دین نے ہمیں کتنی اس کے بارے میں اہمیت دی ہے, اس کو بار بار تاکید کی ہے کہ یہ صفائی کا, نظافت کا, طہارت کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ چیز جب نہیں پیدا ہوتا ہے, احساس ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, تو پھر وہ آگے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ اگر ہم کموڈ پہ بھی بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے. اگر وہ جوتے لے کر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں گے, جیسے کہ آپ نے بتایا فلائٹ میں یہی ہوتا ہے, یہی مسئلہ ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کیسے استعمال کرنا ہے اس کو. اب یہ چیز جو ہے یہ تعلیم سے ہی آتی ہے, کہ جب کہ ہم شروع سے بچے کو بھی بڑے کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے, کس طرح اس پہ کام کیا جاتا ہے. تو ہمیں بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں جی, اس میں خاص طور پہ بچوں کو شروع ہی سے اس بات کی تربیت دی جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, اس کو تاکید کی جاتی ہے کہ تم نے کس طرح صفائی کا خیال رکھنا ہے, اپنے واش روم میں بھی, گھر میں بھی, اسکول میں بھی, راستے میں بھی, سب جگہ پہ اس کا صفائی کا خیال رکھنا ہے. تو وہ علاقے بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی گندگی نہیں ملے گی. ابھی میں پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے سری لنکا کا ہی لکھا ہے کہ میں اتنا عرصہ وہاں پہ گھومتا رہا, وہاں مجھے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی اس طرح کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آیا, یا ٹیشو پیپرز پڑے ہوئے ہوں یا گندگی پڑی ہو, کوئی چیز نظر نہیں. تو یہی ہے کہ ایک بطور قوم اس طرح ایک قوم بن جانا وہ اسی وقت ہے کہ جب ان کو تعلیم دی جائے گی, اور تعلیم میں یہ چیز سکھائی جائے گی. ہم تعلیمی طور پر تو سکھا دیں گے کہ الطہور و شطر الایمان, لیکن عملاً جب نہیں کروائیں گے تو کیا فائدہ ہو. اور رول ماڈلز بھی نظر نہیں آتے. رول ماڈلز بھی نظر نہیں آئیں گے, یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی. اچھا, ایک طرف تو ہمارا طہارت کا یہ حال ہے کہ ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے, یا جنرلی بھی ہم کئی دفعہ ایسے الجھ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ طہارت کے بارے میں سوچتے ہیں
کہ وہ سوچتے سوچتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر ناپاکی کی ایسی کیفیت آ چکی ہے کہ نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل، نہ ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اسپیشلی جاننا چاہوں گی کہ جو کامن کچھ ہماری میڈیکل کنڈیشنز ہیں، جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جو پیشاب ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے لیک کرتا رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یورینری انکانٹیننس. جی ہاں، اس سلسلے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو کب غسل کرنا ہے، کب وضو کرنا ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے کھڑے ہیں اور کسی وجہ سے مثلاً ان کو کھانسی زیادہ آئی یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا کچھ پیشاب لیک ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ کیا نماز توڑیں؟ کیا نماز مکمل کریں؟ جی ہاں، جیسے آپ نے اپنی میڈیکل اس کی اصطلاح سے بتایا، تو ہمیں فقہا کے نزدیک جو بات ملتی ہے کہ وہ سلس البول، یہی ہے کہ وہ اس طرح ان کا پیشاب جو ہے وہ لیک ہوتا رہتا ہے. تو اس کی ایک تو وہ ہے کہ جو کہ بعض حالات میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کا ہے کہ وہ جو اگر پراسٹیٹ کے مریض ہیں تو وہ ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اسی وقت پہ جب کہ پریشر ہو تو پھر ان کو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ واش روم نہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے کپڑوں میں ہی لیک ہو جائے. جی، ایک تو یہ شکل ہے. دوسری وہ ہے جو کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جیسے وہ خواتین کا بھی وہ ایک مسئلہ ہے، جی، اس میں بھی، اور یہ یہاں پہ پیشاب کا مسئلہ بھی ہے جو کہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، خواتین میں بھی ہو سکتا ہے. تو جہاں تک کہ جو پہلا معاملہ ہے اس میں تو یہی لکھا ہے کہ جو بھی انسان اگر اس طرح پھر جس کے ہاں کوئی وقفہ ہے یا ایسا کیفیت، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ نماز سے پہلے پوری طرح فارغ ہو جائے، ٹھیک، پوری طرح فراغت حاصل کر لے، وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. اگر اس کو شک ہے کپڑوں کے بارے میں تو کپڑے بدل لے، پھر کوئی صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن لے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. اصل مسئلہ وہی ہے کہ جس کے ہاں یہ بریک نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے ہاں وہ ایسے مسئلے بن گئے ہیں کہ اب وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، جی، یا انسرٹینٹی ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کے لیے پھر یہی کہا گیا ہے کہ ایسی حالتوں میں جہاں پہ بھی ایسے کوئی مسائل ہوں تو وہاں پہ اس کے لیے پھر یہ رخصت ہے کہ وہ اپنے پاکیزہ کپڑے پہن لے، اس کا انتظام کر لے، اس کے کنٹرول کا، یعنی کہ وہ اس قسم کی کوئی چیز پہن لے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ نماز پڑھ لے. اس وقت کی نمازیں جو ہیں وہ اس کے لیے جائز ہوں گی، صحیح، چاہے کہ وہ قطرے ٹپکتے رہیں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ خواتین کے وہ خون کا مسئلہ ہے یا دوسرا یہ پیشاب کا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں جب کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر ان کو صرف پہلے وہ وضو کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، اور پھر وہ جو نمازیں ہوں گی، اس کی سنتیں ہیں، نوافل جو پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت کے لیے وہ پھر کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اگلے وقت کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا، یعنی ہر نماز کے لیے پھر ان کو فریش کرنا ہے. فریش کرنا. لیکن اگر اس نماز میں جیسے فرض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ ان ون اسٹریچ آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں. جو پیشنٹ جس کو جو کیتھیٹرائزڈ ہے، کیتھیٹر ڈلا ہوا ہے، جی ہاں، اور یہ اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کیفیت ہے کہ یہ ڈالا گیا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جو پرماننٹ کیتھیٹر کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ ہاں، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ چیز جو ہے لگی وہ تو ایک کہہ لیجیے علاج ہے، اس کے لیے کیا جا رہا ہے نا، جی، وہ اس کی وجہ سے انتظام کیا گیا ہے. اب اس میں نہ اٹھنا جانا وہ مشکل ہے، وہ اپنے بیڈ پہ ہی ہوگا. جب بیڈ کے اوپر ہی ہے تو وہاں پہ اگر وہ وضو کرایا جا سکتا ہے تو وضو کرا لیا جائے، اگر نہیں کرایا جا سکتا ہے تو تیمم کرا لیا جائے، اور وہ اسی طرح وہیں پر ہی اگر وہ رخ کر سکتا ہے قبلہ کی طرف تو قبلہ کی طرف رخ کر کے وہ اسی طرح اپنے بیڈ پہ اسی حالت میں ہی جیسے کہ ہے، جیسے آپ نے بتایا، اسی حالت میں ہی پھر وہ نماز پڑھ لے گا. اس کے لیے نہیں کہا جائے کہ نہیں اس کو یہ پہلے نکالے جائیں، سب چیزیں نکال کے پھر اس کو واش روم جائے اور پھر وضو کرے. تو یہ وہی ہے کہ جو رخصت ہے وہ تو نہیں ملی اس کو. بالکل. ہمارے زیادہ تر لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھی ہم کوئی کیتھیٹر نکالیں. ہمارے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ہوں تو میں نے اس وقت نماز نہیں پڑھنی. جی ہاں، زیادہ تر لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھی ناپاکی کی حالت ہے اس لیے وہ نمازیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اس میں اس کے ساتھ آپ کی جو بیماری کی نوعیت ہے اس کے مطابق آپ کو رخصت مل جائے گی. یا اس میں ایک اور آسانی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 نمازیں جمع کر لی جائیں.
یہ اور آسانی ہے. یعنی اگر سفر پہ نہیں بھی ہیں لیکن بیمار ہیں. جی ہاں بیمار ہیں, یہی جیسے کہ اس بیماری کی خواتین کا مسئلہ ہے یا یہ پیشاب کا مسئلہ ہے, تو اس صورت میں جو اس کو ذرا اگر ایسی حالت بہتر ہے تو ظہر اثر وہ جمع کر سکتا ہے تو وہ جمع کر لے, مغرب عشاء جمع کر سکتا ہے تو وہ جمع کر لے. خواتین کے بارے میں تو آتا ہے ایسی ان کی استحاضہ کی صورت میں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری کی شکل میں, تاکہ اس کو تکلیف سے بھی بچا لیں اس کو اور پھر اس مشقت سے بھی بچا لیں, تو اس میں پھر بہتر یہی ہوگا کہ 2 نمازیں وہ اکٹھی پڑھ لیں. سر جو بیڈ ریڈن ہوتا ہے پیشنٹ, ایک ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جو کہ وہ بسترے سے اٹھ نہیں پاتے. کچھ تو آپ نے بتا دیا کہ اگر وہ کیتھیٹرائز بھی ہیں تو قبلہ رخ ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ ویسے پڑھ سکتے ہیں نماز. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اوور آل طہارت وہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے. کبھی کسی کا کوئی بیڈ سور بھی ہے یا لگاتار بسترے پہ ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ میں صرف اسپنجنگ کی جاتی ہے, وہ بار بار یہ شکوہ سا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم پاک نہیں ہیں. اور خاص طور پہ ایسے افراد جن کو بہت عادت رہی ہو کہ وہ اپنی پاکی کا خیال رکھتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا, ان کے لیے کیا آسانی ہے, ان کو کیسے ان اے وے جسے میں کہہ سکتی ہوں نا ری ایشور کیا جائے, تسلی دی جائے. ساتھ ان کا جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ان کی نجاستوں کو دیکھ رہے ہیں, ہینڈل کر رہے ہیں, تو ہماری پاکی ناپاکی کا کیا ہوگا, کیا ہمیں کو غسل لینا ہوگا ان کے ساتھ ان کا خیال رکھتے ہوئے, یا کیا کریں گے؟ جی ہاں, اس میں بھی اسی طرح ہی ہے, معاملہ وہیں پر ہی آ جاتا ہے کہ جب کہ ان کے یہ جو تمام حالتیں ہیں اس میں وہ نارمل نہیں ہیں. جی. پہلی بات کہ وہ ایسی صورت میں ہیں جب کہ وہ ابھی بیڈ سے نہیں اتر سکتے. مثال کے طور جیسے آپ نے کہا کیتھیڈرل لگی ہوئی ہے یا کوئی وہ ان کو کوئی اور چیز دی جا رہی ہے, مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں بیماریاں ہیں. تو اب یہ تو پہلی بات ہے کہ یہ ایک وہم ہے کہ آپ ناپاک ہیں. یہ وہم کو نکالنا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ اگر صفائی ہو گئی, پاکیزگی ہو گئی, جیسے بھی ہوئی, تو وہ اب پاک ہے. اب پاکیزگی ہو گئی نا, کہ جب وہ نجاست جو ہے یا جو بھی مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا, تو اب یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ناپاک ہوں, اب وہ پاک ہو گیا. صحیح. اب اس کی یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یا تو اس کو وضو کرا سکتے ہیں, کس طرح وضو کرا دیں کہ وہ اپنے گیلے کپڑے سے یا گیلے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اس طرح ان کے اوپر پانی پھیر دیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے ایسا, تو تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ کیا ہوگا؟ تیمم کا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو لگانا ہے جیسے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی غبار ہے, مٹی ہے, وہاں پہ لگا کے, اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے پہ مل لیں اور ہاتھوں پہ مل لیں. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ کوہنیوں پہ جانا ہے, نہ اور کہیں پاؤں پہ لگا. بس یہ اتنی آسانی ظاہر ہے کہ جب بیمار ہے اور ایک ضرورت ہے, سفر میں ہے یا ایسی حالت میں جہاں کہ ممکن نہیں ہے, یا تو پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے, اور ایک مریض کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مشکل. اچھا, آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جیسے اب گیس کا کرائسس ہے, کئی دفعہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور آپ عمر کے حصے میں ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یا آپ کو کوئی الرجی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ٹھنڈا پانی میں نے استعمال کر کے صبح جیسے فجر کا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے, وضو کیا تو میری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ مجھے سردی لگ سکتی ہے, تو کیا اس میں بھی پھر تیمم کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی موجود ہے؟ جبکہ پانی موجود ہے, لیکن یہی بیماری کا خطرہ ہے. بیماری کا, مرض کا, بڑھاپے میں ہے یا اور کوئی ایسا خطرہ موجود ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر پائے گا, تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ وہ تیمم کر لے. اور یہ آسان طریقہ بتا دیا ہے. اس میں ایک اور میں اضافہ کروں, جیسے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہاسپٹل میں ہے مریض, جی اب وہاں تو کوئی مٹی نہیں ہے, صاف ستھرا بالکل بہترین وہ ہے, تو وہی ہے کہ کوئی مٹی کا ڈھیلا بنا لیا جائے, یا مٹی جو ہے وہ گیلی مٹی جو ہے اس کو ایک وہ ایسا بنا لیا جائے, اس کو صاف رکھ لیا جائے کہ وہ صرف اس پہ ہاتھ پھیر لے. بس اس کو پھر آپ بند کر کے رکھ دیں کسی بھی کپڑے میں, کسی بھی شاپر میں اس کو رکھ دیں. باقی جب بھی ہوں تو اس پہ ہاتھ پھیر کے جو ہے وہ تیمم کر لیں. آپ کی بات سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کوئی مریض ہو نا تو ہم ان کے لیے پھول اور پتہ نہیں مٹھائیاں اور کیا کچھ لے کے جاتے ہیں, تو اگر ہم تیمم کے لیے ان کے لیے کچھ ایسی چیز اہتمام کر لیں تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں اور اپنی عبادات جو ہے ان پہ توجہ تھوڑی سی دے سکیں. اچھا, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ پیشاب کے لوگوں کو بہت مسئلے ہیں, جیسے فرض کریں کہ ویسے تو آپ کو کوئی اتنا نہیں مسئلہ, لیکن آپ کا ویسے بلیڈر آپ کو فیل ہوتا ہے تھوڑا ویک ہے, مثلاً آپ شادی پہ گئے ہیں, کوئی پارٹی پہ گئے ہیں اور اب نماز کا بھی وقت آیا, باوضو ہی گئے ہوئے تھے, اب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا پیشاب میرا نکل گیا, کچھ ایسا پریشر آیا,
اب وہاں پہ وہ انسان کیا کرے؟ مطلب اگر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں سے اب نماز کو پوسٹ پون کرے گا، یا یہ کہ اب طہارت کیسے حاصل کرے گا؟ جی ہاں، وہاں پہ ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے جہاں پہ اس طرح کا پریشر آ رہا ہے تو اس صورت میں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ پھر وہ کوئی جگہ دیکھے. اگر وہاں کوئی واش روم ہے جی تب تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے فراغت حاصل کر لے اور پاکیزگی حاصل کر لے تو آسانی ہو جائے گی. دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایسی کوئی بیمار ہیں، جیسے عموماً یہ ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ پروسٹیٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر یہی ہے کہ وہ کوشش کریں پہلے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے پوری طرح فراغت حاصل کریں، کہیں بھی جانا ہو کچھ کرنا ہو تو اس صورت میں ایسا جب بھی محسوس ہو تب بھی کوشش کریں کہ وہ اس سے جلد از جلد جائیں اور جا کے اپنی ضرورت پوری کریں. تو اس طرح کرنے سے پھر وہ ہو جائے گا. اب اگر مسئلہ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ لیکیج ہو جاتی ہے کہ جب پہنچتے پوچھتے بھائی کہاں ہے جگہ ہے، کوئی واش روم بتاؤ، مجھے یہ جگہ بتاؤ، کچھ بتاؤ، تو پھر وہ اتنے میں وہ مسئلہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو پھر یہی ہے کہ پھر اسے وہی کپڑے دھونے ہوں گے. کپڑے ہوں گے اگر زیادہ ہیں تو پھر وہ پورے ہی کپڑے بدلنے ہوں گے یا کم از کم دھونے ہوں گے. اور اگر تھوڑا سا ہے، چند قطرے ہیں، تو اس کو دھو لیں کر لیں. اور پھر وہ اگر نماز ہے نماز پڑھیں. اگر کوئی چیز نکل بھی جائے تو وہ ایک طرح سے ان کو اس میں رخصت مل جائے گی. صحیح، چند قطرے ہی ہیں. ایک اور چیز جو ہمیں ہماری شریعت نے بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جو شلوار پہ یا کپڑے پہ وہ پانی کے چھینٹے ڈال لیں. اچھا، چھینٹے ڈال لیں، جو اس سے یہ ہوگا وہ چیز وہ وہم ختم ہو جائے گا. وہ وہم ہے کہ میں ناپاک ہوں. یہ چیز جو ہے نا، جو وہم کی بیماری، وہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے کہ انسان پھر ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہ عذر نہیں ہے. جی، یہ آپ نے جو بات کی میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ جو وہم ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جو طہارت کے معاملے میں جو وہم ہے جو کہ OCD کی شکل کا ہے، جی ہاں، جس میں لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں. اور اکثر اوقات جب لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں اس سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے. جی ہاں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا وہم پال لیتے ہیں، شاید ان کی پہلے سے وہمی شخصیت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں تو 4 گھنٹے، استنجا کر رہے ہیں تو وہ بھی 2-3 گھنٹے، اس کی وجہ سے نمازیں بھی ڈیلے ہو رہی ہیں، کام بھی نہیں کیے جا رہے ہیں، ڈپریشن الگ ہو رہا ہے. ایسے افراد کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو مجھے بتا رہی ہیں لیکن میرے اندر کی آواز مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں ناپاک ہوں، اور اگر میں ناپاک ہوں تو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوگا. تو ہمارا دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی ہاں، پہلے بات تو وہی چیز جیسے آپ نے ذکر کیا اسی حدیث کا کہ عذاب قبر میں جو آپ نے بتایا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ ہے کان لا یحترز من بولی، اپنے پیشاب سے وہ بچتا نہیں تھا. تو یہاں پہ یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتا تھا. اسی سے یہی سمجھا جائے گا نا کہ وہ کوشش نہیں کرتا تھا کہ ان قطروں سے بچ جائے. جہاں پہ اگر وہ اس نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اگر وہ کسی واش روم میں ہے تو وہاں پر، یا اگر کھلی جگہ ہے تو وہاں پر ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں پہ وہ چھینٹے دوبارہ واپس نہ آئیں، اس کی جسم پہ نہ لگے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے. تو اگر کوئی کوشش کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی اسی میں بالکل ہی یعنی لاپرواہی ہے، جیسے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ راستے میں جا رہے ہیں کہیں پہ وہیں بیٹھ گئے، اب نہ اس کی پاکیزگی کا کوئی انتظام کیا ہے، نہ طہارت کا انتظام کیا، اسی طرح کپڑے پہنے اور چل دیے، تو یہ غلط بات ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح ہم کریں. تو اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اس کا انتظام بتایا گیا، اس کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ ہمیں کرنا ہوگا، تبھی پاکیزگی ہوگی، تبھی صفائی ہوگی. اب اس میں جیسے کہ جو ہمیں بتائے گئے ہیں کہ وہ 2 طریقے ہیں کہ اس میں ایک تو استنجا ہے اور دوسرا بھی کہا جاتا ہے استبراء. تو استنجا تو یہی ہے کہ وہ یا تو ڈھیلوں سے ہوگا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا استجمر احدکم فلیوتر، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اس طرح استنجا کرتا ہے تو وہ وطر تعداد میں وہ لے، یعنی 3 ڈھیلے ہوں، تاکہ یہ کہ پوری طرح صفائی ہو سکے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس زمانے میں نہ پانی تھا اتنا، نہ اس کی کثرت تھی، اور اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے پھر ایک متبادل بتا دیا گیا ہمیں کہ وہ مٹی کے ڈھیلے ہیں، تو وہ جتنے بھی پیشاب ہوگا اس کے جذب کر لیں گے اور پاک ہو جائے گا انسان.
اور اسی طرح دوسری حالت میں بھی کہ اگر وہ اس کو پکانے کا مسئلہ ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو دوسرا ہے پانی سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف فرمائی، یحبون ان یتطہروا، کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاص طور پہ پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے اس آیت میں، تم کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں اور پھر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لیتے ہیں. کہ نہیں، کچھ اور بھی ہے، ہوگا کچھ اور ہے، بتاؤ اس کے علاوہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں اپنی قضاء حاجت کے لیے تو اس کے بعد پانی سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو کہا یہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں پسند فرمایا ہے اور تو اس کو تم باقی رکھنا، چھوڑنا نہیں. تو آپ نے تاکید فرما دی. یہی اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں پھر پانی سے استعمال کر لینا وہ ایک اہم ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری طرح پاکیزگی ہو جاتی ہے. آج کل کے دور میں جو ڈھیلے ہیں ان کی جگہ جیسے ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں. اصل چیز تو وہی ہے نا کہ ہم نے وہ نجاست ختم کرنی. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ویسٹرن کلچرز میں کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ واش روم میں پانی نہیں ہوتا اور ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہم چھپ چھپ کے کبھی پانی کی بوتل رکھ رہے ہیں، کبھی کوئی اسپرے رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹیشو استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم عادی اسی کے ہیں، یہ بھی تجربہ ہوا ایسا ہی. تو یہی ہوا، تو یا تو ٹیشو رکھیں جیب میں، یا پھر وہی آپ نے جیسے کہا کہ پانی کی بوتل رکھیں، وہ ساتھ لے کر جائیں اور اس سے پھر اپنی آپ طہارت کریں. تو یہی کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ جو بات آپ نے بتائی نا کہ اس میں کہا گیا کہ وہ شخص، حدیث کے جو الفاظ میں ہے کہ وہ شخص محتاط نہیں تھا اس کے لیے، تو ہمیں پھر جیسے بچوں کو بھی سکھانا ہے یا بڑوں کو بھی بتانا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم بہت کیئرفل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ جو اسپیشلی جن کو OCD کی بیماری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پانی، وہ جو پیشاب کے جو قطرے ہیں، کچھ چھینٹے ہیں وہ لگ گئے ہیں جسم پہ، یا جو شلوار یا پینٹ جو بھی پہنی اس پہ لگ گئے ہیں، اور پھر وہ بار بار اپنی پینٹ بدل رہے ہیں، بار بار وہ صفائی کر رہے ہیں، وہ کہاں کیسے وہ حد بندی نہیں کر پاتے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اس میں بھی جیسے کہ وہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تم میں سے کوئی شخص نماز میں سے نہ نکلے جب تک کہ اگر اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی شک ہے، تو اس کے لیے ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ یا تو وہ آواز محسوس کرے، کوئی آواز یعنی جیسے گیس خارج ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بو محسوس ہو کہ بدبو آ رہی ہے، تو پھر وہ نماز چھوڑے اور جا کے وضو کر لے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں ایک اصول مل گیا شریعت کا کہ جو یقین ہے وہ شک اس کو ختم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یقینی ہے، آپ نے وضو کیا ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک یقینی بات ہے. اور یہ ایک صرف شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو باقی رہا نہیں رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شیطان خاص طور پہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ پھر مزید جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں ڈالتا ہے ذہن میں کہ کسی طرح یہ شخص نماز چھوڑ کے چلا جائے. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے جب تک کہ تمہیں یہ دو علامتیں، ان میں سے کوئی علامت مل جائے کہ وہ تو یقین ہو جائے گا کہ ہاں وضو نہیں ہے. اب اس کو چاہیے کہ جا کے وہ وضو کر لیں. صحیح. تو لہذا یہی چیز جو ہے یہ وہم کی بیماری کو بھی ختم کرتی ہے کہ ہمیں یقین پہ ہی منحصر ہونا چاہیے، اسی کو ہی ہمیں بیس بنانی چاہیے کہ میں نے وضو کیا تھا، میں اس میں بالکل ہی یقینی طور پر جانتا ہوں کہ میں پاک ہوں، تو لہذا میری نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ. جب کہ شک نہیں ہے. لیکن وہمی مریض جو ہے وہ بار بار اسی کو ہی کرتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہی یقین دلانا ہے کہ تو تم نے جو پہلی مرتبہ کر لیا وہ کافی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب دوبارہ کرنا یہ تم ایک تو کئی نقصانات کر رہے ہو. ایک تو یہ کہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ پانی کا ضیاع ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہی کہا گیا اگر تم ایک بہتی ہوئی نہر پہ بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی پانی ضائع مت کرو. یہ نہیں کہ پانی بہت ہے تو ہم اس کو ویسے ضائع کرنا شروع کر دیں، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی ہی استعمال کریں. جی، اس کے لیے مجھے آپ کی بات سن کے خیال آ رہا ہے کہ ایک چیز آج کل انگریز بہت سکھاتے ہیں نا، مائنڈ فلنس، کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ شعوری طور پہ اس جگہ پہ موجود ہوں، اپنے آپ کو رکھیں. تو مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا دین سبحان اللہ چاہتا ہے کہ جب ہم واش روم میں بھی ہوں تو وہاں پہ بھی شعوری طور پہ حاضر ہوں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، تاکہ یہ کہ ایک تو مسنون طریقے سے کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر وہی حقائق جو ہے نا اس کے اوپر یقین زیادہ ہے. بیڈ پین جو پیشنٹ استعمال کرتے ہیں
تو ان کو بھی یہ بہت رہتا ہے کہ ادھر ادھر کہیں کچھ لگ نہ گیا ہو. اور کئی دفعہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں, اگر کوئی نرس ہے تو وہ کئی دفعہ وہ پرواہ بھی نہیں کرتے, کوئی گھر والے ہیں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ لگ نہ گیا ہو. تو ان کو کیا, اگر فرض کریں کوئی لگ بھی گیا ہو, کیونکہ اس میں چانس بھی ہوتا ہے نا, بیمار ہیں اور اس کو بیڈ پین کو کر رہے ہیں, تو کتنا پھر اس میں صفائی دوبارہ کرنی چاہیے, کتنا دیکھنا چاہیے کہ جی کہیں کوئی پیشاب لگ تو نہیں گیا یا کوئی جگہ ناپاک تو نہیں رہے گی. بالکل یہ مسائل ہیں اور حقیقت ہے. تو اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں خاص طور پہ بیماروں کے لیے, مریضوں کے لیے. تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ ہمیں یہی کہا گیا کہ جتنا بھی کر سکتے ہو, جتنا بھی, یعنی اس سے بڑھ کر نہیں, اس سے زیادہ نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا استبراء کا, کہ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پوری طرح یہ کنفرم کرو کہ اب کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہوتا ہے مرحلہ کہ اس میں کیسے کریں, کیسے یقین ہوگا کہ اب کوئی قطرہ نہیں آئے گا, اب کوئی کپڑے خراب نہیں ہوں گے, یہ یقینی ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا اس میں تکلف کرنا کہ آدمی یہ کرے اور وہ کرے, اتنے قدم چلے اور اتنے قدم پیچھے ہٹے, اور یہ یعنی مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ یعنی بغیر ضرورت کے ہیں, کوئی ان کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جب کہ وہ ایک بیمار ہے, پہلی بات. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ جو بھی کیئر ٹیکر ہوگا وہ کرے گا. وہ ہو کہ نرس ہے یا میل ہو یا نرس مرد ہے تو اس کے لیے تو وہ وہی کریں گے, اس میں ہی ہوگا. تو اس میں یہی ہے کہ ان سے یہی کہا جائے, ان کو ایسی ہی ٹریننگ دی جائے کہ جو بھی ہو اس کی تم نے مکمل صفائی کرنی ہے, مکمل طور پہ اس کو پاک کرنا ہے. جی تو یہ ہونا چاہیے. اگر تھوڑی بہت کچھ رہ بھی جائے کوئی چیز اسی بیماری کی وجہ سے, تو پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو رخصت مل جائے گی. پیمپرز کی ہم نے بات کی بچوں کی, جی ہاں, ان میں تو ان کی تربیت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد وہ اس سے اتر جائیں, ہٹ جائیں سے. لیکن جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کی بیماری ایسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ اب وہ پیمپر میں ہوتے ہیں, وہ اس چیز سے بہت خائف ہوتے ہیں. وہ بار بار کہتے ہیں کہ پیمپر کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں, یا یہ کہ فرض کریں کہ ابھی ان کا لگ رہا ہے کہ کوئی پیمپر فوراً چینج نہیں کر رہا. اس میں ہمارے پاس ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں کہ جی گھر والے پیمپر تو پہناتے ہیں لیکن جلدی بدلتے نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بہت خرچہ ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کی وجہ سے کئی دفعہ نجاست ان کے اندر ابھی موجود ہے, لیکن وہ نماز کا وقت ہے, وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ایسی کیفیت میں ان کو؟ جی ہاں, پہلی تو یہی ہے کہ ایسے وقت میں پھر ان کو اگر ممکن ہو تو پھر وہ ان کو صفائی کی جائے, پاکیزگی کی جائے. اگر وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ ان کو یہ پہنایا نہ جائے, تو بہتر یہ ہے کہ صفائی کر کے پھر ان کو ایک پاک صاف جو پیمپر ہے وہ پہنا دیا جائے, اور پھر ان سے کہا آپ نماز پڑھ لیں. اپنی اشاروں سے ہی پڑھنی ہے, جی بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو اشاروں سے ہی نماز پڑھیں گے, تو آپ اسی طرح لیٹے ہی لیٹے آپ نماز پڑھ لیجئے. تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہے بھی تو وہ پھر ایک مجبوری ہے, مجبوری کے طور پہ ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ خوشی سے ایسی بات کی جا رہی ہے. جی اب کوئی شخص نہیں ہے اس ایسا کہ جو کر سکے. اب جو ہاسپٹل ہے اس میں ضروری تو نہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے کوئی کھڑا رہے گا وہاں, بالکل کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اب کوئی خاتون ہوگی تو خاتون ہی ہونی چاہیے, مرد ہے تو مرد ہونا چاہیے. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی اگر وہ کرنا چاہیں, نماز پڑھنا چاہیں, تو ان کو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ ایک مجبوری ہے. صحیح, کوئی ویسی چیز نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں, مجبوراً کر رہے ہیں ایک مریض کے لیے. تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اگر 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں تو نمازیں جمع کر لیں. کہ جیسے ظہر کا وقت آیا اس وقت ان کو نیا پیمپر پہنا دیا گیا, کپڑے بالکل صاف ہیں, پاکیزگی ہے. اب بہتر ہے کہ اب انتظار کریں عصر کا, وہ ظہر اور عصر 4 رکعت اس کی 4 رکعت اس کی پوری پڑھ لیں, تو مسئلہ اور آسان ہو گیا. الحمدللہ. اچھا, نجاست جو ہوتی ہے نا, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی نشان رہ جاتا ہے. اور یہ زیادہ تر وہ لوگ جن کے ذہن میں وہم کی بیماری ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ان نشانوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی 10 کپڑے 15 کپڑے اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ میں نے نہیں پہننا, یہ میں نے نہیں پہننا, اس پہ بھی نجاست نظر آ رہی ہے. تو اس وقت بھی بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اپنے لیے بھی, گھر والوں کے لیے بھی. تو اس سلسلے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی نشان ہے تو کیا وہ بھی نجس ہے؟ جی ہاں, یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ وہم کے وجہ سے اور پھر اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. کہ جب وہم ہے کہ یہاں پہ اس پہ نشان لگ گیا ہے, تو حالانکہ وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ صرف کلر ہے نا, رنگ ہے, وہ ہے, وہ اصل حقیقت تو نہیں ہے, وہ تو صاف ہو گئی. جی, تو اسی لیے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
تو یہی ہے کہ ایسے بھی جیسے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صرف کپڑے پر رنگ لگا ہوا ہے، یا جیسے خون کا تھا یا کسی بھی نجاست کا تھا، تو جب اس کو دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اب ان کے لیے تو وہاں پہ اس قسم کے وہ کیمیکلز تو نہیں تھے جیسے آج کل ہیں کہ آپ کو وہ واشنگ پاؤڈر ملتے ہیں کہ اس سے تو آپ دھو لیں کپڑے کو تو بالکل صاف ہو جاتا ہے، وہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہ ہاتھ سے ہی اس کو رگڑ کے دھوتے تھے یا کسی اور چیز سے جو بھی ان کے پاس موجود تھا، تو لہٰذا یہ رنگ تو رہتا تھا، اس کا اثر رہتا تھا، تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، 2 اور کنڈیشنز میرے ذہن میں آ رہی ہیں یہ اس نجاست کے حساب سے ہی، جو یورین پاس کرتے ہیں لوگ، جیسے کئی دفعہ پبلک پلیسز پہ کہیں نہ کہیں جیسے پکنک پہ ہی گئے ہیں یا کہیں اس میں وہاں پہ انہوں نے کوئی یورین پاس کیا، کسی بچے نے کیا، اب یہ کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے لیے جو خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی کہ زمین ہمارے لیے ایسے ہے کہ ہر جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جائے نماز کی طرح ہے، تو کچھ لوگ ایسے جو ہوتے ہیں وہ پھر پریشان رہتے ہیں اگر کہیں پہ ان کو اس طرح نماز پڑھنی پڑ جائے اور وہاں پہ ان کے پاس کوئی چادر نہیں، کوئی جائے نماز نہیں، کہ کیا پتہ یہاں سے کوئی گزرا ہو اور یہ جگہ ناپاک رہ گئی ہو، تو اگر کوئی وہاں پہ پیشاب کسی زمین پہ کر دیتا ہے تو کیا وہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس طرح ایک وہی پہلی بات وہی وہم اور شک، تو ہمارے دین نے اسی سے ہمیں بچایا ہے اور یہی کہا ہے کہ جو یقینی صورتحال وہ ہوگی کہ وہاں آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پہ غلاظت پڑی ہوئی ہے یا آپ کے سامنے کسی نے وہاں پر پیشاب کیا ہے، تب تو ٹھیک ہے، یقینی ہے کہ وہ ناپاک جگہ ہے، تو آپ اس سے ہٹ کر دیکھ لیں کوئی جگہ مل جائے، اور باقی شک کے طور پر کہ ہو سکتا ہے یہاں تک آ گیا ہو یا یہاں سے گزرا ہو یا یہاں پہ غلاظت پڑی ہوئی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ دھوپ آتی ہے، دھوپ کی وجہ سے وہ جگہ جب خشک ہو گئی تو پاک ہو گئی، اچھا، تو لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو دھوئیں یا صاف کریں، تو اب جب کہ وہ خشک جگہ ہو چکی ہے، اگر وہاں تھی بھی تو وہ غلاظت یا نجاست ختم ہو چکی، وہ پاک ہو گئی۔ دوسری کنڈیشن آتی ہے سوئمنگ پول۔ جی اس کے معاملے میں بھی کچھ لوگوں کو، جیسے اگر کوئی ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے یا ویسے جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی صحت کے حساب سے ہمیں سوئمنگ کرنی چاہیے، تو اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کیونکہ یہ کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ جی لوگ جو سوئمنگ پول میں جاتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے، اور اسی طرح اگر ان کو تھوڑا بہت کوئی پیشاب آ جائے تو اسی میں کر دیتے ہیں، تو یہ ایک جو سینیریو ہوتا ہے اس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں کہ ہم کیسے آئیں جائیں، اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ جی ہاں، اس میں بھی پہلے یہی ہے کہ اگر کسی کو ایسا کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح ضرورت پڑ جائے، تو اس کی پہلے یہی ہے کہ وہ سوئمنگ سے پہلے جا کے واش روم میں پوری طرح پاک ہو جائے، پوری فراغت حاصل کر لے تاکہ پانی کو ناپاک کرے۔ پانی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک محدود جگہ ہے، کوئی بہتی ہوئی جگہ نہیں ہے، نہر یا دریا نہیں ہے، تو اسی لیے پھر وہاں پہ مسائل اس کے احکام الگ ہوں گے، لیکن جہاں پہ نہر ہے یا دریا ہے، پانی بہہ رہا ہے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو ناپاک پانی ہوا تھا وہ آگے نکل گیا، اس کی جگہ دوسرا پاک آ گیا، پانی بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں جب کہ ایک سوئمنگ پول ہے، وہاں تو ایک محدود جگہ ہے، وہاں جب اگر کوئی کیا جائے گا تو ایک طرح سے ایک دل میں شک پیدا ہو جائے گا، چاہے وہ ناپاک نہ بھی ہوا ہو، پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس میں ناپاکی نہیں ہے، لیکن جب کہ وہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہو چکا ہے تو پھر شک پیدا ہوگا، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ ایسا کام وہاں نہ کیا جائے، اور اس کے لیے پہلے آدمی فارغ ہو جائے، اور اگر سوئمنگ کے درمیان اس کو محسوس ہو رہا ہے تو وہاں سے نکلے اور جا کے واش روم میں جا کے پاک ہو، اس کے بعد آ کے وہ اس میں دوبارہ۔ لیکن اگر ہمیں لگے کہ کوئی اور وہاں پہ ہوگا جس کی وجہ سے اس پانی میں اس طرح سے مجھ پہ بھی وہ لگا ہوگا نجاست ساری، تو مجھے پھر اس کے بعد کیا غسل لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے احتیاطاً؟ اسی میں اصل تو یہی ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو لہذا پھر ہمیں اس میں اتنے شک میں نہیں ہونا چاہیے، بہت چھوٹی جگہ ہو، کم پانی ہو، جس کی مقدار ہی بیان کی جاتی ہے، تو اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اتنا بڑا ایک سوئمنگ پول ہے، ظاہر چھوٹا سا تو نہیں ہوتا، اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں کہ جس میں کافی پانی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ سارا پانی ناپاک نہیں ہوا ہے، اس میں جو نہا کے آدمی ٹھیک ہے، پاک ہے۔ جو مسنون غسل ہم کرتے ہیں، کیا اس کے بعد الگ سے وضو کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ہاں، اس میں بھی جو مسنون غسل ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کے لیے ہمارے لیے کہ ہم وہ غسل کریں، اس کے بغیر پاک نہیں ہوں گے، تو دوسرا وہ ہے کہ جیسے کہ ہم صرف غسل کرتے ہیں اپنی گرمی کے زمانہ ہے، گرمی میں ہے، پسینے میں ہے، تو اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم غسل نہا دھو لیں، ویسے نہا دھو لیں، جی، نہا دھو کے جائیں،
تو جہاں تک کہ وضو ہے وہ پھر جو واجب غسل ہے اس کا حصہ ہے کہ پہلے ہم وضو کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر غسل کریں گے. صحیح. تو اس میں اگر ہم پوری طرح مطمئن ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے اپنی شرمگاہ کو, تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے, کافی ہے. پھر وہ اگر شک پیدا ہو کہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ہاتھ ٹچ ہو گیا ہے کہیں, تو اس صورت میں پھر ہم وضو کر لینا چاہیے تاکہ وہ شک نہ رہے. میں نے خواتین کو ایسی بات کہتے سنا ہے کہ جی وہ میں جو وضو کر رہی تھی تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی, دوپٹہ میرا نیچے اتر گیا تو وضو ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ تو یہ ایک ٹپیکل بیہیویئر دیکھا جاتا ہے, یہ اذان کے وقت میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے وقت میں لوگ دوپٹہ سر پہ رکھتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جی اگر میں وضو کر رہی ہوں اور میں نے دوپٹہ سر پہ نہیں رکھا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں, وہی کہہ لیجیے کہ یہ تو بس ایک کہہ لیجیے توہمات ہیں, رسومات ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا. وہ تو نماز کے لیے ضرورت ہے کہ نماز میں آپ کا پورا جسم ساتر ہو اور پھر آپ نماز پڑھیں, لیکن وضو کے لیے تو نہیں کہا گیا کہ وضو میں بھی آپ پورے اپنے دوپٹہ ہو, چادر ہو, جیسے سردیاں ہیں اب چادر پہنی ہوئی ہے, اوڑھی ہوئی ہے, تو وہ اس میں آپ جائیں, واش روم جائیں, اس کا اور خطرہ ہے کہ کہیں اس میں کوئی نجاست لگ جائے, گر جائے, تو پھر اور مسئلہ پیدا ہوگا. تو لہذا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی آرام سے جائے, جا کے وضو کر لے, اس کے بعد آ کے نماز کے لیے پھر وہ جو ضرورت ہے اپنی پورے کپڑے پہننے کی یا سر ڈھانپنے کی وہ کرے. اور اسی طرح یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو سر ڈھانپ لیں. وہ تو جب ایک خاتون کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح وہ اپنے جیسے گھر میں ہیں تو حجاب میں ہونی چاہیے, مطلب سر ڈھکا ہونا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ گھر میں شوہر کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں گھر میں ہیں تو اس میں پھر اس کو رہنا چاہیے اس صورت میں. تو اس کے لیے مخصوص کر لینا کہ صرف اذان میں ہی ضرورت ہے, تو یہ کوئی وہ ثابت نہیں, ان سے نہیں کہا گیا. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص آتا تھا, اس کی ایڑی جو تھی خشک تھی, جی ہاں, پھر اس کو بھیجا گیا, پھر بھیجا گیا. یہ لوگوں کو بہت ٹینشن دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ہمارا حصہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوا. اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اتنی دفعہ وضو کرتے ہیں, 8-8 10-10 دفعہ. اور ایک مدر نے تو باقاعدہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ میری بچی جب وہ اس کے نیچے رکھتی ہے, نلکے کے نیچے, میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو رگڑ رگڑ کے ملتی ہے, اور پتہ نہیں کتنی دفعہ 15-15 منٹ جو ہے نا وہ اپنے ان کو رگڑتی رہتی ہے. یہ کیسے اطمینان اپنے اندر لایا جائے کہ میرا وضو جو ہے ٹھیک ہو گیا ہے, کوئی جو ہے عضو وہ خشک نہیں رہا؟ جی ہاں, وہ اسی لیے نا کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا, آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہم کی جو بیماری ہے وہ اصل پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ کسی طرح ختم کرنی چاہیے کہ جو تم نے پہلی دفعہ کر لیا ہے بس کافی ہے کہ اب اس وقت دھو لو اپنے سارے اعضائے جسم کو, اور خاص طور پہ پاؤں کو, ان کو دھو لو, بس کافی ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اس پہ ہماری نظریں نہیں جا سکتی, لیکن ہمارا ہاتھ جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. جب آپ نے پاؤں دھویا ہے تو آپ نے کوشش کی کہ پانی لے کے اپنی ایڑیوں تک پہنچا دیں. ایڑیاں ہیں اور ٹخنوں تک پانی اچھی طرح دھل جائے, پاؤں دھل جائے, بس کافی ہے. اب اس کو کیسے یقین کیا جائے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کے وہ آئینے لگائیں کہ اس میں نظر آئے, تو یہ تو تکلفات ہیں. اسلام تکلفات سے بالکل بالاتر ہے کہ ایسے تکلفات نہیں کیے جائیں گے. یعنی وہ ہونی چاہیے چیز جو کہ ہر انسان آسانی سے کر سکے. تو آسانی اسی میں ہے کہ ہم نے جب پانی لیا اور پانی سے اپنی ایڑیاں دھو لیں, بس کافی ہے. اب اس کے اوپر کس طرح تک یقین ہوگا؟ کسی اور کو دکھائیں آپ لوگوں کو, دیکھو میرا یہ خشک تو نہیں رہ گئی ایڑی, تو یہ بھی ایک تکلف ہے. تو اسی لیے بلا تکلف جو ہم نے خود کام کیا ہے وہی کافی ہے. سر آپ تو جس طرح بتا رہے ہیں نا تو بڑا دل کو سکون سا آ جاتا ہے کہ ایسے طہارت کے جو مسئلے جو لوگوں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہوئے, لگتا ہے کہ بہت آسان ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ کچھ ایسے افراد کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کا بہت وسیع علم ہوتا ہے, لیکن وہ جو فتویٰ دیتے ہیں, یہ جو بات کرتے ہیں, وہ بڑی شدت پسندی والی ہوتی ہے. تو ایک عام انسان اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس سے جا کر بات کرے؟ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ بہت لبرل اپروچ ملے, یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کی بات سن کے اوور ریلیکس ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جا کر پھر حساب دینا پڑے. لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے بھی تو بچنا ہے نا جو ہمیں شدت پسندی کے ساتھ کوئی چیز سکھاتے ہیں. تو اس کا کیا کرائیٹیرین ہوگا؟ جی ہاں, وہ جیسے کہ ذہن میں وہی حدیث آتی ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کو بھیجا یمن. وہاں پہ وہ گئے تھے
ایز اے گورنر بھی تھے، قاضی بھی تھے، عالم بھی تھے، داعی بھی تھے، سارے ان کے کام تھے. تو ان کو آپ نے نصیحت فرمائی. پہلے تو یہ کہا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دینا، متنفر مت کرنا کسی سے، یہ نہ کہ وہ اسلام سے ویسے ہی وہ اکتا جائے. دوسری بات کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرنا، مشکل مت پیدا کرنا. تو یہی ہے کہ جہاں پہ شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے تو ہمیں وہ آسانی دینی چاہیے لوگوں کو. کیوں ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یوں کرو اور وہ کرو اور اس طرح کرو اور اس طرح کرو، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا اس معاملے میں. تو اسی لیے جو آپ کا یہ اصول ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یسرا ولا تعسرا، اور یہی کہا کہ یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانی دو. جو آسانی ہے جس میں، یعنی جو شریعت کی روشنی، یعنی کہ ہم اپنی طرف سے کہہ دیں جو شریعت نے آسانی دی ہے وہ ان کو دینی چاہیے، اور ان کے لیے مشکل مت کرو. کہ جیسے کہ ہم کئی مسائل میں دیکھتے ہیں، حج میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات ہی بیان کی جاتی ہیں کہ اس طرح کہ وہ پریشان ہو جائیں ذرا سی بات پہ، کہ تم پہ دم ہو گیا، تم پر یہ ہو گیا، تم پر وہ ہو گیا. یہ سب وہ مشکلات کا معاملہ ہے، جبکہ ہمارے لیے تو آسانیاں رکھی گئی ہیں ہمارے دین میں. الدین یسرون، دین تو آسان ہے، دین تو اللہ کی طرف سے آسانی کی گئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانی پیدا کی ہمارے لیے، تو پھر ہم کیوں مشکل کریں؟ تو ایسے ہی حضرات جو کہ اس طرح مشکل پسند ہوتے ہیں یا شدت پسند ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے لیے بھی مشکل کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مشکل کرتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے کہ ایک چیز آسان تھی. اب آپ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ بڑے لبرل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو، تو ہم پر بھی کہیں گے. جی تو اسی لیے جبکہ یہ چیز موجود ہے شریعت میں، اس کی اجازت موجود ہے کہ اس طرح ایک مریض، یہ نہیں کہہ رہے ہم ہر ایک کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ضرورتاً کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بھی اب ایک اجازت مل گئی، شریعت نے اجازت دے دی، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ نہیں تمہارے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، تم کرو. اب بیچارہ بیمار ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے، آپ اسے کہیں کہ نہیں جاؤ جا کے واش روم میں جاؤ، پاکیزہ ہو، پھر آ کے نماز پڑھو، تو اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی. یہ ہے کہ آسانی ہمیں جو ہماری شریعت نے دی ہے، دین نے دی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے مشکل کیوں کریں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سر آپ کا. تو ناظرین ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی بیماریاں ہیں، جیسے ہم نے بیماریوں کی بات کی، تو بیماریوں کی نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاں جہاں کسی طبیب کے پاس جانا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا چاہیے کہ جو طہارت ہے یا جو معاملات ہیں دین کے، نماز ہے، اسی طرح باقی معاملات ہیں، ان کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اینڈ آف دا ڈے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.